जितने लोग यहाँ बैठे हैं इसके दुगने तीन गुने आदमी मेरे पास होंगे सुबह جی جی اور ہر کوئی بھی آنے والا یہ نہیں کہہ سکتا میں نے کسی کی بات نہ سنی ہو میں صبح سے 11 بجے سے لے کر کے کبھی کبھی رات کا 10 بج جاتا ہے 11 بج جاتا مجھے تو اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سے میں اگر جلدی چلا جاؤں گا پہنچ جاؤں گا تھوڑا سا مجھے وقت مل جائے گا آرام کرنے ورنہ کیا میں بھی یہاں رکتا اور صبح آرام سے نکلتا گھر پہنچ جاتا کوئی دقت نہیں تھی کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن صرف آپ ہی لوگ آتے ہیں آپ ہی لوگوں کی وجہ سے میں اتنی جلدی کرتا ہوں جلدی پہنچ جاؤں تاکہ جو آنے والے ہیں انہیں کوئی پریشانی نہ ہونے پائے اسی لیے میں جلسے بھی میرے اسی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں کہ جلسے میں تو ایک جگہ جلسہ ہے کوئی بات نہیں لیکن میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ اپنی پریشانی لے کر کے آتے ہیں اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کرایہ ادھار لے کر کے آتے ہیں مجھے معلوم ہے میرے پاس لوگ آئے کہ حضرت کرایہ ادھار لے کر کے آیا ہے دوبارہ آنا مشکل ہو جائے گا میں 15 دن بعد نہیں آ سکتا ہوں 1 مہینے بعد نہیں آ سکتا ہوں تو بڑا افسوس ہوا ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں دوبارہ آنا مشکل ہے تو اس طرح کے لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنی پریشانی اپنی دقتیں لے کر کے تو یہ سوچتا ہوں کہ وقت سے پہنچ جاؤں وقت سے ان سے مل لوں تاکہ وقت سے وہ یہاں سے نکل جائیں اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں صرف یہ وجہ مولانا صاحب اس لیے میں نے جو ہے کہا معذرت چاہتا ہوں آپ سے اور 11:45 بجنے والا ہے عشاء کی نماز 8 بجے بالکل مکمل طور سے ختم ہو جاتی ہے 8 4 12 4 گھنٹے ہو گئے عشاء کی نماز ہوئے ابھی ہمارا جلسہ شروع بھی نہیں ہوا ٹھیک سے 4 گھنٹے ہو گئے 4 گھنٹے بہت ہوتے ہیں 4 گھنٹے میں 1000 آدمیوں سے بات کر کے ان کی پریشانی سن کے ان کا کام کر دیتا ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ کبھی بھی آ جائیے کبھی آئیے میرے یہاں یقین ہے ابھی صبح میرے ساتھ کوئی چلے اور دیکھے میرا پوری خانقاہ بھری ہوگی باہر تک جو فیلڈ ہے سامنے وہ بھری ہوگی اور میں آتا ہوں 4 گھنٹے کے اندر 700 800 1000 آدمی میں ایک آدمی سے بات پوچھتا ہوں کیا پریشانی بتاؤ اور 4 گھنٹے پورے سب کو 700 800 1000 آدمیوں کو میں پورا جو ہے نپٹا دیتا ہوں اور 4 گھنٹے ہو گئے ابھی جلسہ شروع بھی نہیں ہوا بتائیے جو وقت سننے کا ہوتا ہے سنانے کو ہوتا ہے وہ تو یوں ہی نکل جاتا ہے کوئی کچھ مہینے مولانا صاحب آ گئے ابھی بیچارے بیٹھے ہوئے انہیں صبح نماز بھی پڑھانا ہوگی مدرسہ بھی دیکھنا ہوگا کیا کریں گے 8 بجے عشاء کی نماز ہوگی 9 بجے جلسہ شروع ہو جاتا اب تک تو آدھا جلسہ جو ہے وہ اپنی اختتام کو پہنچنے والا ہوگا لیکن اب ہمارا جلسہ جو شروع ہو رہا ہے کتنا سمجھایا جائے کتنا بولا جائے کتنا بتایا جائے یہ علماء بتاتے ہیں لیکن ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ اس نے ادھر سنا اور ادھر جو ہے وہ نکال دیا اسی کا نتیجہ ہے مسلمانوں پہلے بزرگوں کی بارگاہ میں لوگ جاتے تھے اور جانے کے بعد باتوں کو سنتے تھے اور ہمارے بزرگ جو فرما دیا کرتے تھے وہ پتھر کی لکیر ہو جاتا تھا آج ہمارے جو اس وقت کے اکابرین ہیں جو بزرگ ہیں وہ کہتے رہتے ہیں لیکن ہم ادھر سنتے ادھر نکال دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم جہاں تھے وہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہم کامیاب نہیں ہیں کوئی کہہ رہا ہمیں ترقی نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہماری یہ مصیبت ہے کوئی کہہ رہا ہماری وہ مصیبت ہے مصیبت ہوگی نہیں جب آپ بات نہیں مانیں گے تو مصیبت نہیں ہوگی اب پرانی تاریخ علماء بیٹھے ہوئے مفتی مولانا سمیع الدین صاحب بیٹھے ہیں جو عالم ہیں لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بہت معمولی آدمی ہیں ان سے پوچھئے بزرگوں کے طریقے فائدہ تھے اگر ایک دفعہ پیر نے کہہ دیا کہ تم ٹھنڈا پانی نہیں پینا تو زندگی میں ٹھنڈا پانی نہیں پیا ایک دفعہ کہہ دیا کہ تمہاری تہجد کی نماز چھوٹنا نہیں چاہیے تو زندگی بھر ہو گئی بیٹھا نہیں جا رہا فارغ میرے ایک صاحب تھے وہاں میرے ہی ضلع میں ایک صاحب تھے پیر نے ان کو کہہ دیا کہ فجر کی تہجد نہیں چھوٹنا چاہیے پوری زندگی ہو گئی فارغ لقوہ ہو گیا ایک حصے میں لیکن لیٹے لیٹے فجر تہجد کی نماز اٹھ پڑتا تھا یہ حال تھا لوگوں کا اور جب انتقال ان کا ہوا بتایا لوگ ابھی بھی لوگ زندہ انہوں نے بتایا کہ حضرت قبر کھودی تو ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے کبھی سونگھی نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کس بات کا نتیجہ تھا اپنے پیر کی بات پہ عمل کیا اپنے پیر کی بات پہ عمل کیا اس کا نتیجہ ملا قبر سے ایسی خوشبو نکل رہی کہ جیسی کبھی لوگوں نے سونگھی نہیں لوگ بتاتے ہیں کہ میں نے بہت مردے اتارے قبریں بتایا لوگوں نے
بہت سے لوگوں کو میں نے قبر میں اتارا، لیکن قبر میں اترنے کے بعد خوشبو نہیں آتی تھی، لیکن اس شخص سے جب قبر میں اتارا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ. بتائیے. اور آج آپ کے پیر چلایا کہتے ہیں، آپ سے وعدہ لیتے ہیں، لیکن ادھر سنا ادھر نکال دیا آپ نے. تو جلسے کرائیے، لحاظ رکھیے جلسوں کا، آنے جانے والے مہمان جو ہے ان کا لحاظ رکھیے. جلسہ کس وقت شروع ہونا چاہیے؟ یا تو جلسہ شروع ہو 8 بجے شروع ہو، 4 بجے، 12 بجے، 1 بجے ختم کریے. عشاء کے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ ہیں، ابھی اگر پوچھا جائے تو میرا خیال آدھے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آئے ہیں، ہے نہیں؟ آدھے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آئیں گے. اور اس میں جو آدھے پڑھ کے آئے ہوں گے تو اس میں بھی فجر کی نماز 75% لوگ نہیں پڑھیں گے، 25% پڑھیں گے. کیا فائدہ؟ کاش کہ سب لوگ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے آئے ہوتے اور جلسے کے بعد با جماعت فجر کی نماز پڑھتے. تو مجھ سے ملنے کا اور جلسے میں آنے کا مسلمانوں معاملہ ہی کچھ اور ہوتا. لیکن ظاہر سی بات ہے جب نماز پڑھی نہیں، جلسہ سن رہے ہیں آپ کو، تو خالی شور شرابہ ہو ہلا یہ سب چاہیے آپ کو. علماء کی باتوں کو قاعدے سے سنیں، اس پہ پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کریں. میں بہت جگہ کہہ چکا اس بات کو، اکثر جلسوں میں ادھر میں کہتا رہتا ہوں.